میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ پولیس والے طنزیہ ہنسنے حمین اور اس کے پہلو میں کھڑے اس نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ رات کے 3 بجے کیا کر رہے تھے پروفیسر صاحب؟ پولیس والے کے سوال پر وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ ان کے پاس فون کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ جب پولیس والوں نے اپنی نئی مہم کے مطابق قاضی کو بلایا تھا اور صبح ہونے سے پہلے زبردستی اس کا نکاح کر دیا تھا، جبکہ حمید نفرت سے اپنے پہلو میں کھڑی اس معصوم سی زنیشہ کو دیکھ رہا تھا جو کل رات ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ اسے بچانے کی تگدو میں وہ خود پھنس گیا تھا اور پھر اسے گھر چھوڑا تھا، پر گھر والے بھی اس کو گھر سے نکالتے حمید کے حوالے کر گئے تھے۔ رونا بند کرو، وہ بری طرح دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی۔ وہ اس کا استاد تھا، جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور حمید کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گاڑی کسی چیز میں ٹھوک دے۔ وہ شخص جس نے آج تک کسی کی پسند کی کافی نہیں پی تھی، آج اس کی شادی اس کی پسند کے بغیر ہو گئی تھی۔ بارہا اسے یہ یاد آ رہا تھا اس کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک مینشن کے سامنے رکی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے پورے زور کے ساتھ دروازہ مارا تھا۔ روتی زنیشا ڈر کر اچھلی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ مصداق دروازہ کھول کر باہر نکلی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اندر آئی، جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ اپنے استاد کے گھر، وہ بھی منکوہا بن کے، شرم سے ڈوب مرنے والا مقام تھا۔ وہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر آ کر لگتا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ ایک ایک چیز اعلیٰ ظرف کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ لیونگ روم کے درمیان میں کھڑی ہر اپنا غم بھلائے غور و فکر کر رہی تھی جب حمید واپس آیا۔ ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا، آج سے تم وہاں رہو گی، وہ تمہارا کمرہ ہے آج سے۔ حکمیہ انداز میں وہ بولا تو آنسو پیتی زنیشا گردن جھکا گئی۔ حمید کی پیاری خوبصورت آنکھیں اس وقت لال ہوئی اس کے ضبط کا پتہ دیتی تھیں۔ اس کے سلکی بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ زنیشا نے آج سے پہلے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ویل ڈریسڈ اور ٹپ ٹاپ یونیورسٹی آتا تھا، یونی کہ ہر لڑکی کا اس پر کرش تھا، مگر وہ کسی کو دیکھتا ہی نہ تھا۔ جھاڑ پلانا تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا اور لڑکیوں کا کہنا تھا اگر وہ ڈانٹے نہ تو اتنے اچھے بھی نہ لگیں۔ اتنی خوبصورتی پر حق بنتا تھا۔ اب جاؤ گی بھی یا یہیں کھڑی رہو گی؟ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا ایک استاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اور اسی سوچ نے اسے بدل دیا تھا۔ زنیشا قدم قدم چلتی کمرے کے دروازے تک پہنچی، پھر مڑ کر دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ پھر سر جھکا کر دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ دروازہ اچھے سے لاک کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حمید مڑ گیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، بچپن میں بورڈنگ پڑھا، ماں باپ امریکہ رہتے تھے اور وہ ادھر بزنس مین تھا۔ جب اس کے پروفیسر نے اسے منتیں کر کے 3 گھنٹے پڑھانے کا کہا تھا، اپنے کمرے میں آیا جو تمام کمروں کی نسبت بڑا اور شاندار تھا۔ کالا پینٹ، ہر چیز کالی، یہاں تک کہ بیڈ شیٹ تک کالی تھی۔ وہ چینج کر کے آرام دہ کپڑے پہن کر بیڈ پر لیٹا۔ اتنی پریشانی تھی کہ نیند آنا ممکن نہ تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اضطرابی کیفیت میں ابھی چند گھنٹے پہلے ہوئے نکاح کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ نیند تو دوسری جانب زنیشا کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بے بسی، بدقسمتی اور شرمندگی پر وہ روئے جا رہی تھی۔ گھٹنے سینے سے لگائے اسے لگ رہا تھا زندگی ختم ہو گئی،
روح نکل گئی اور جسم زندہ تھا۔ آخر وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس نے حامد کے ساتھ گھر جانے کی حامی بھری تھی؟ اسے کیا علم تھا کہ لوگ اسے کیریکٹر لیس کہیں گے؟ اور آخر گھر والے اس کی بات کیوں نہیں سن سکے؟ کیا بیٹیاں اتنی بوجھ ہوتی ہیں کہ انہیں ایک غلطی پر ڈسون کر دیا جائے؟ کیا لوگوں کی باتیں اہم ہوتی ہیں یا بیٹیاں؟ اسے آج سمجھ آ گیا تھا، لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اس کے کھلے بال چہرے پر آ رہے تھے، کمرہ فل روشن تھا، روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کسی نے صحیح کہا تھا، نیند ایسی چیز ہے کسی بھی حالت میں آ جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سو گئی۔ صبح معمول کی طرح اٹھتے حمید نے سب سے پہلے باتھ لیا، نہا دھو کر فریش ہوا، ناشتہ بنایا، 2 ٹوسٹ 2 آملیٹ، جوس کا گلاس، ناشتہ کر کے تیار ہوا۔ ہمیشہ کی طرح نک سک سا تیار ہو کر وہ یونیورسٹی کے لیے نکلا۔ اسے زنیشہ کو اٹھانا یہاں تک کہ دیکھنا بھی گوارا نہ کھایا۔ اپنے اندر کی حالت وہ باہر ظاہر کرنے والوں میں سے نہ تھا، اس لیے اپنی روٹین پر واپس آیا۔ پیچھے تقریباً 11 بجے وہ اٹھ کر باہر آئی۔ گھر سارا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بغیر کچھ کھائے دوبارہ کمرے میں آئی۔ کل کا دن دوبارہ ذہن پر فلم کی مانند چلنے لگا۔ اسے یاد آیا کل تو ان کا سوسائٹی ڈنر تھا اور فنکشن 1 بجے تک چلا تھا۔ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے وہ فنکشن چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور 1 بجے جب یونیورسٹی سے نکل کر وہ گھر کال کر رہی تھی تو اس کا کلاس فیلو قریب آیا۔ زنیشہ، آپ یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہیں؟ حامد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گھر کال کر رہی ہوں۔ دوبارہ نمبر ملایا۔ اوہ، اس وقت انہیں آتے آتے وقت لگ جائے گا، آئیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ مصنوعی پریشانی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولا۔ اوہ جزاک اللہ حامد، مگر میرے گھر سے آ رہے ہیں۔ اس نے بات ٹال دی اور وہ انسسٹ کرنے لگ گیا۔ گھر والے شاید سو گئے تھے اس لیے کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ ابھی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب حمید نے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے حامد کی اس کے دوست کے ساتھ باتیں سنی تھیں۔ وہ شاید کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ انہیں روکتا، حامد نے گاڑی چلائی۔ حمید نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ان کے پیچھے کی۔ مین سڑک پر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی جا رہی تھیں، جب پچھلی گاڑی نے اگلی کے آگے آ کر بریک لگائی۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے زنیشہ نے سر حمید کو اپنی جانب آتا دیکھا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے نکالا۔ سر آپ؟ زنیشہ کچھ بولتی جب حامد باہر نکلا۔ سر آپ یہاں اس وقت؟ لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ زنیشہ، آپ ان کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لوگ دونوں گاڑیوں کے درمیان میں کھڑے تھے۔ سر میں انہیں ڈراپ شٹ اپ۔ وہ ایسے دھاڑا کچھ لمحوں کے لیے حامد خاموش ہوا۔ اب وہ نہ سر سے لڑ سکتا تھا نہ زنیشہ کو لے جا سکتا تھا۔ حمید نے زنیشہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، تب تک حامد گاڑی پیچھے سے نکال لے گیا۔ پیچھے مڑتے حمید کے منہ سے شٹ نکلا تھا۔ خیر، گاڑی چلاتے ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اس وقت کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر آپ نکل جائیں گی؟ حمید کو اس لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ سر مجھے گھر جانا تھا، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا، بٹ ہی انسسٹ۔ سر جھکا کر بولی۔ اس نے انسسٹ کیا اور آپ منہ اٹھا کر چل دیں؟ حمید یونیورسٹی آ کر جس سے سب سے زیادہ امپریس ہوا تھا وہ زنیشہ تھی۔ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے باقی کلاس کی نسبت وہ پروفیشنل تھی۔ اس کا انداز، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا سب منفرد تھا، مگر اس وقت اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ سامنے پولیس کی چوکی تھی۔ گاڑی کی تلاشی لینے کے لیے ان کی گاڑی کو روکا۔ حمید کو شیشہ نیچے کرنے کا کہتے حوالدار اب اس کی کھڑکی سے سر اندر کیے کھڑا تھا۔ ہاں جی، تو یہ تمہاری بیوی ہے یا ایسے ہی لے جا رہی ہو؟
दरअसल आजकल पुलिस काफ़ी बोला थी। कोठो, रेड लाइट एरियाज़ वगैरह पर छापे पड़ रहे थे। मेरी स्टूडेंट है, घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। हमीम के बताने पर वो हँसा, इसके साथ ही भी हँसे और ज़बरदस्ती इन्हें पुलिस स्टेशन लाए थे। वहाँ इनके लिए एसएचओ पहले ही मुंतज़र आते थे। हाँ जी प्रोफ़ेसर साहब, तो भई अब सच बोलिएगा, कहाँ लेकर जा रहे थे? क्या घर से भगाकर लेकर जा रहे थे? एसएचओ ने भी पढ़े-लिखे होने की लाज न रखी। नहीं सर, हमारा फंक्शन लेट ख़त्म हुआ है, इसलिए सर मुझे घर ड्रॉप करने जा रहे थे। हमीम के बजाय जुनैशा ने जवाब दिया। तो सबक रटा के लाया है। इसके बाद पर हमीम की रगें तनी। एसएचओ को इल्म ना था इसके सामने एक बिजनेस टाइकॉन हमीम इसरार खड़ा था। सर, आई एम सेइंग दिस लास्ट टाइम। मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा था। नथिंग एल्स। जब्त करते वो बोला। ए, चल कर। अबे, चुप कर। जा, सीटी जा, मौलवी को इंतजाम कर। एसएचओ शायद नेकी करने के मूड में था। ये सरासर ज्यादती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो धाड़ा। इसने फोन करने के लिए फोन निकाला जब फोन इन्होंने छीन लिया। अब वो किसी को कॉल भी नहीं मिला पा रहे थे। इसका तो गुस्से से बुरा हाल हुआ और जुनैशा तो बाकायदा रोने लगी कि क्या हो रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद नींद में झूलता मौलवी आया। निकाह शुरू हुआ, जिस पर वो दोनों रजामंद ना थे। अगर तुम नहीं चाहते कि कल तुम्हारी तस्वीर पूरे मुल्क में लड़कियां भगाने के चक्कर में ना वायरल हो, तो हाँ करो। एसएचओ मुस्कुरा कर बोला। नाचार, इसने जुनैशा को देखा। इसकी एक गलती ने ये सब किया था। गुस्से से कबूल है बोलते अब वो जुनैशा को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जुनैशा इनकार कर रही थी। जब जब एसएचओ ने इसे धमकी दी, इसने हमीन को देखा जो पहले ही गुस्से से घूर रहा था। फिर इसने कबूल है बोला। सोने पे सुहागा जाते हुए आया। एसएचओ ने 1000 का नोट जुनैशा को थमाया। बेटियां खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। जुनैशा का दिल कर रहा था यही इसके सर पर मारे। अभी थोड़ी देर पहले जल्लाद बने और अब इसका मायका हो गया था। और पुलिस वालों ने हमीन को इसे खुश रखने की तलकीन भी की थी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसका ख्याल रखना। इसका दिल किया यही दफना देन है। खैर, वो वहां से निकल आए। वो यूनिवर्सिटी के बाद अपने ऑफिस आया था। आज का सारा गुस्सा एम्प्लॉयज पर निकल रहा था। लगता है बेगम ने सुबह सुबह इग्नोर किया है। एक लड़की ने दूसरी के कान में सरगोशी की। ये जाने बगैर साहब बहादुर अपनी बेगम को इग्नोर करके आए थे। अगर शादी हुई होती तो ऐसे ना होते। दूसरी ने इसके गैर शादीशुदा होने का बताया। यू टू गर्ल्स कम हियर। इन्हें बड़बड़ाता वो देख चुका था। अब इनका रंग उड़ा। कानों में ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं जो मेरी बात से ज्यादा अहम है? हमीन इस वक्त गुस्से में था। सर वो कुछ भी नहीं। एक ने नजरें झुकाकर कहा। आई एम वार्निंग यू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। डोंट यू डेयर टू इग्नोर माई वर्ड्स अगेन। हुक्मिया अंदाज में कहता इन्हें हाथ के इशारे से वापस जाने का कहा। जितना शक्ल से खूबसूरत है, काश अंदर से भी इतना होता। वो बस सोच ही सकी। ऑफिस से वो 6 बजे निकला और 6:30 घर पहुंचने के बाद मामूल की तरह वो कमरे में गया। इसे जुनैशा भूल चुकी थी। वो ये भूल गया कि कल एक लड़की को बीवी बनाकर लाया था। नहा धोकर चेंज करके वो ओपन किचन की तरफ आया। खाना बनाते जुनैशा का ख्याल आया तो वो इसके कमरे की जानिब आया। दरवाज़ा नॉक करके खोला। वो सामने बेड के पास खड़ी दिखी। बाहर आओ, खाना खा लो, कहता वो मुड़ गया। क्या दिन आ गए थे। वो अपनी मैरून सिल्क की मैक्सी में ही बाहर आई। किचन शेल्फ के पार खड़े हमीन को देखकर आंखें एक मर्तबा फिर भर आईं। आई एम सॉरी सर। नेदामत से सर झुक गया।
जिस पर इसने नागवारी से इसे देखा। पास्ता बनाकर इसने टेबल पर रखा। 2 प्लेट्स निकाली। इसे खड़े देखकर मुंह बनाया। अब मैं मिन्नतें करूंगा तो आप आकर बैठेंगी? तंजिया बोला। वो इसके साथ दाएं कुर्सी पर आ बैठी। अपनी प्लेट में पास्ता निकालकर अभी वो पहला निवाला मुंह में रखता, इसने जुनैशा को देख लिया। वो वैसे ही बैठी थी। फोर्क को प्लेट में पटक कर इसने जुनैशा की प्लेट में पास्ता निकाला। डोंट वरी, मैं आपके लिए रिहाइश का इंतजाम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं डाइवोर्स पेपर्स रेडी करवाऊंगा। वो इस तरह बोला जैसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा था। तलाक के नाम पर जुनैशा का दिल भग से उड़ा। जो भी था, चाहे निकाह आम हालात में ना हुआ होता, मगर वो लफ्ज इसे अंदर तक खाली कर गया। वो खामोशी से उठी। हमीन ने इसे देखा। बैठकर खाना खाओ। नहीं सर, आप खाएं, मुझे भूख नहीं है। ज़ब्त के कड़े इम्तिहान में वो ना जाने कैसे अपने आंसू रोक रही थी। वो इसके सामने कम से कम इस बात पर नहीं रो सकती थी, इसलिए कमरे में चली आई। इसके पास चेंज करने को कपड़े ना थे। खाना खाकर वो इसके कमरे में आया था। इस बादबान को चेंज कर लो या नहीं करना। नागवारी से इसके कपड़ों को देखता बोला। सर, मेरे पास यहाँ कपड़े नहीं हैं, एतमाद से बोली। वो वापस गया। अपने कमरे से एक टी शर्ट और ट्राउजर लाकर इसे दिया। ये तो बहुत बड़ा है। इस साइज को देखकर वो बोली, जिस पर हमीन ने एक आंख उचका कर घूरा। क्या कोई और रास्ता था, या यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था? नाचार वो उठकर चेंज करने चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से निकली तो इतनी खुली टी शर्ट जो इसे घुटनों तक आ रही थी, और ब्लू ट्राउजर जिसे नीचे से फोल्ड कर करके अपने नाप का बनाया था। शुक्र ये किया कि लास्टिक था, जिसे खींचकर वो अपने साइज का करके पहन आई। वो वॉशरूम से निकली तो हमीन ने इसे देखा। वो जाने क्या कहने लगा था। जब इसे निखरा निखरा सा देख, आज उसने पहली मर्तबा इसे बगैर दुपट्टे के देखा था। वो अपनी बात भूल गया। चेहरा नीचा करके सोचा कि वो क्या कहने आया था। तब तक वो दुपट्टा ले चुकी थी। कल आप मेरे साथ जाएंगी। मैंने कुछ हॉस्टल्स देखे हैं, कल विजिट कर लेंगे, और परसों से आप यूनिवर्सिटी चलेंगी। कहकर वो चला गया। वो बेड पर आ बैठी। इसे प्लान करना था। यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती थी। क्या हुआ जो दुनिया ने छोड़ दिया? मोबाइल से मुख्तलिफ ऑनलाइन जॉब्स देखती रही, जो वो कर सकती थी, पहले कभी ज़रूरत ना पड़ी थी। और यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ सोसाइटी की प्रेसिडेंट होने की वजह से किसी और चीज़ का वक्त नहीं मिलता था। सर से पैसे मांग नहीं सकती थी, जो खुद इसे हॉस्टल भेज रहे थे। अपना खर्चा खुद उठाना था। सारी रात वो मुख्तलिफ जॉब्स देखती रही। अगले दिन वो इसे लिए पहले शॉपिंग करने आया था। कुछ ड्रेसेस दिलवाए। इधर ही इसने एक चेंज किया। पैसे वो नोट करती जा रही थी। वापस चुकाने थे। एक हॉस्टल इन्हें पसंद आया था, जिसके एडमिशन 1 माह बाद होने थे। तब तक के लिए यही डिसाइड हुआ कि वो इसके घर रुकेगी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई। नाश्ता हमीन ने बनाया। तकरीबन 2 दिन से खाना नहीं खाया था। ब्रेड चबाते ही इसे मतली होने लगी। हमीन ने नागवारी से इसे देखा। वो इसके उठने से पहले उठ गया और वो बैग पकड़ते बाहर आई तो वो नहीं था। अभी वो इन ड्राइव से राइड बुक करवा रही थी जब नीचे पार्किंग से वो गाड़ी लिए इसे रोका। वो बैठना नहीं चाहती थी, मगर उस्ताद की ताज़ीम अव्वल थी। वो सारे रास्ते सर झुकाए बैठी रही। वो आधा घंटा पहले पहुंचे थे। गाड़ी पार्क करके वो सीधा अपने ऑफिस आया था। वो यूनिवर्सिटी सेंटर हुई तो इसकी दोस्त इससे मिली। जुनैशा कल क्यों नहीं आई थी? राइमा ने गले मिलते पूछा। इसे तो जैसे कोई चाहिए था।
کوئی اپنا جس کے ساتھ لگی کر وہ رو سکتی. اس کے گلے لگے، آنسو بہنے لگے. او میرے اللہ، زنیشا کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ حمید نے جاتے ہلکا سا مڑ کر دیکھا. اسی وقت زنیشا نے بھی دیکھا. حمید نے ناگواری سے دیکھا اور منہ پھیر کر چلا گیا، جس پر اس کے آنسو تھمے. اس نے پارٹی کے بعد کی ساری تفصیل رائما کے گوش گزار کی، جو اس کو کبھی ساتھ لگاتی کبھی تھپکتی. کیفے میں بیٹھے وقت گزرنے کا علم نہ ہوا. سر حمید کی کلاس تھی اور وہ 5 منٹ لیٹ ہو چکی تھی. جلدی جلدی بیگ پکڑتے وہ کلاس میں داخل ہوئی، جہاں وہ پہلے ہی ڈائس پر کھڑا ملا. سر میں آئی کم ان؟ رائما نے بولا جب حمید کی نظریں دروازے پر گئیں. اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ روئی تھی. آپ دونوں لیٹ کیوں ہیں؟ آواز میں روب چھلکا تھا. سوری سر، رائما نے ندامت سے کہا، جبکہ وہ خاموش کھڑی تھی. آ جائیں آپ، اس نے رائما کو کہا، جس کو سنتے زنیشا بھی اندر آنے لگی. زنیشا میں نے آپ کو اندر آنے کا نہیں کہا، سو لیو. زنیشا کی آنکھوں میں ناسمجھی کے تاثر آئے، پھر حیرت کے. وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے واپس مڑ گئی. اسے اور بھی بہت کام تھے. پیچھے وہ یہی سوچتا رہا، کیا تھا جو وہ سوری کر لیتی، وہ اسے اندر آنے دیتا. دونوں کی اپنی اپنی انا تھی. وہ سارے لیکچر اسی کا سوچتا رہا، اور وہ سیدھا یونی سے ایک آفس آئی. وہاں کانٹینٹ رائٹنگ کی پوسٹ خالی تھی. اپنی سی وی، اپنا تجربے اور پڑھائی کی بنیاد پر اسے فوراً ہائر کر لیا گیا، اور اس کے لیے یہی آسان تھا. وہ گھر بیٹھ کر لکھ کر دے سکتی تھی. سیلری پیکیج اچھا تھا اور وقت کے ساتھ بڑھتا رہنا تھا. وہ دوبارہ یونیورسٹی آئی. ایچ او ڈی کو اس نے پریزیڈنٹ شپ سے ہٹنے کے لیے اپلیکیشن دی، جس پر لمبی چوڑی بحث ہوئی. انہوں نے اس کی باتیں سن کر اپلیکیشن رکھ لی. سوسائٹی کا ہیڈ حمید تھا، اس لیے وہ سیدھا ایچ او ڈی کے پاس آئی تھی. لیکچر ختم کر کے وہ باہر آیا تو نگاہ ادھر ادھر گھمائی. لاشعوری طور پر وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا. وہ اپنے آفس جا رہا تھا جب وہ اسے ایچ او ڈی کے آفس سے نکلتی دکھی. السلام علیکم سر. ایک عادت سی تھی جو بنی ہوئی تھی. اپنے ہر ٹیچر کو وہ ایسے ہی سلام کرتی تھی، جس پر حمید رک گیا. اسے سر تا پیر دیکھا، جبکہ اپنی بے وقوفی پر وہ خود کو کوس گئی. اسے علم تھا حمید اسے پسند نہیں کرتا. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی نہ کرتا. آئی ایم سوری سر، کہتی وہ جانے لگی. حمید نے سر جھٹک کر دروازہ کھولا. وہ واپس بھی اس کے ساتھ آئی تھی. اب تو بھوک سے جان نکلنے کو تھی. اسے گھر ڈراپ کر کے آفس آ گیا، اور وہ سیدھا کچن میں آئی. اب بس ہو گئی تھی. اگر آ کر سر کچھ کہتے تو وہ پیسے دینے کو تیار تھی. مزیدار سی جنجر کڑھائی بنائی. 2 چپاتیاں بنا کر اسے ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا، پھر کمرے میں آ کر سو گئی. 6 بجے وہ گھر واپس آیا تھا. چینج کر کے اس نے کھانا بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا. پین میں پہلے ہی کھانا بنا پڑا تھا. ماتھے پر بل آئے. پھر چپاتی دیکھی، مگر وہ وہاں نہ تھی. خود کو بھی یہ بنانی نہیں آتی تھی. وہ اس کے کمرے میں گیا. وہ سو رہی تھی. پھر واپس آ کر نوڈلز بنا کر کھائے. وہ لیونگ روم میں بیٹھا تھا جب اسے ماں کی کال آئی، جنہوں نے چھوٹتے ہی اسے شادی کا کہا تھا. اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ بولا، مام میں نے شادی کر لی ہے. سکون سے اس نے بم پھوڑا. واٹ؟ کس سے؟ اس کی موم تو شوق میں ہی چلی گئی. میری اسٹوڈنٹ تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے شادی کر لی. وہ ایسے بولا جیسے کسی محلے کے لڑکے نے شادی کی تھی. موم کا جذباتی پروگرام شروع ہوا. پھر اشتیاق ہوا اپنی بہو کو دیکھنے کا. اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سو رہی ہے، جبکہ وہ اس کے پیچھے کھڑی من پسند شادی کا سن کر سکتے میں چلی گئی. سر آپ کھانا کھائیں گے؟ اب ساتھ رہنا تھا تو بات چیت تو کر ہی سکتے تھے. اس کے بعد پر وہ بیٹھے بیٹھے گھوما. آنکھوں میں آج نرمی تھی. شاید ابھی ابھی ماں سے بات کی تھی. جبکہ زنیشا کو رونا آنے لگا. اس کے بھی تو ماں باپ تھے، کیا وہ انہیں یاد نہیں آتی تھی؟ میں نے دیکھا سالن بنا ہوا تھا مگر چپاتی نہیں تھی، اس لیے میں نے نوڈلز کھا لیے.
کہہ کر وہ موبائل پر اسکرولنگ کرنے لگا۔ جب وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی، اسے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر سوچا اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ جو آٹا وہ دوپہر میں گوندھ چکی تھی، اسی کے 3 پیڑے کی ہے۔ وہ آ کر شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا، جیسے ابھی وہ نماز پڑھ کر آئی تھی۔ 2 لٹیں منہ پر آ رہی تھیں، جسے وہ بار بار سر ہلا کر پیچھے کر رہی تھی۔ اس کی جھکی آنکھیں، ناک اور ناک میں پہنی نوز رنگ، جس پر حمین لمحے بھر کے لیے رکا۔ وہ سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی، دانستہ اس جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ توے پر ایک چپاتی ڈالی، تب تک دوسری کو بنانے لگی۔ اس کے بھرے بھرے گال دیکھتے حمین کی نظر اس کے ہونٹوں پر گئی، ہلکے گلابی ہونٹ جو آپس میں پیوست تھے۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا تھا اور حمین کا ہاتھ بڑھا اس کے بال کان کے پیچھے، اور اس سے زنیشا نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ دھڑکنیں جو اس کے اتنے پاس کھڑے ہو کر کب سے دیکھنے پر پہلے ہی معمول پر نہیں تھیں، ابھی تو لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی جذبہ نہ تھا، نہ محبت، نہ نفرت۔ وہ بس شاید اس کی مدد کرنے کے لیے۔ جلدی جلدی چپاتی اتاری، دوسری ڈالی۔ گال گلابی ہو گئے تھے۔ حمین وجہ نہ جان سکا۔ کیا چولہے کی اتنی تپش تھی جو اس کے گال اتنے لال ہو گئے تھے؟ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ حمین نے ایک چپاتی اپنی پلیٹ میں نکالی اور دوسری میں تھوڑا سا سالن نکالا۔ پہلا لقمہ منہ میں رکھتے اس نے بے ساختہ زنیشا کی جانب دیکھا، جو اپنے لیے چپاتی نکال رہی تھی۔ اسے کتنے عرصے سے گھر کا ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ باریک، لمبا بنا چکن اسے سواد دے گیا۔ کھانا کھا کر وہ سونے لگا جب اس کو میسج آیا تھا کہ محترمہ والدہ ماجدہ صاحبہ کل ہی پاکستان اپنی بہو کے دیدار کو حاضر ہوں گی۔ سونے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دوپٹہ اتار کر تکیے کے پاس رکھ رہی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ I'm sorry سر، مجھے آپ سے پوچھے بغیر آپ کے کچن میں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں گئی، میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ وہ جو دوپہر سے جواب یاد کر رہی تھی اسے دیکھ کر طوطے کی طرح بولی، جس پر حمید نے آنکھ اچکائی۔ ٹھیک ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر مردوں کی کوئی نیچ گھٹیا قسم ہوتی ہوگی جو کسی کو کھانے پر ٹوکے۔ مجھے تمہارے کھانے سے پرابلم نہیں ہے، اور اگر اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں تو کہیں اور لگاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہہ کر وہ جو بات کرنے آیا تھا سوچنے لگا، جیسے کہے سر آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کر وہ بولی، جی کل میری موم آ رہی ہیں۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالے وہ تھوڑی پریشانی سے بولا۔ زنیشا کو لگا وہ اسے کہے گا وہ کل ہی کسی ہاسٹل شفٹ ہو جائے۔ اوکے سر، میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی۔ صاف ظاہر تھا اس نے آنسو روکے ہیں، چہرے سے لگ رہا تھا ابھی تو رو کے ہی سونے لگی تھی، جس پر حمید نے منہ بنایا، جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عقل ہیں آپ۔ پہلے بات سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کل سے آپ میرے روم میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ موم کو لگے کہ ہم الگ رہ رہے ہیں۔ وہ ہفتے بعد واپس چلی جائیں گی، سو پھر واپس روٹین پر آ جانا۔ وہ بول ایسے رہا تھا جیسے احسان کر رہا ہو، ریکویسٹ بھی نہیں کرنی آتی تھی۔ اس کے بعد پر جانے کی وہ آنکھیں جھکا گئی اور وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ کیا کبھی ایسا سوچا تھا کہ وہ اس کے گھر آئے گی اس کی بیوی بن کر؟ تھوڑی دیر وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ اگلے دن صبح وہ اپنا سامان اس کے کمرے میں رکھ کر یونیورسٹی آئی تھی۔ دوسرا لیکچر حمین کا تھا۔ جب کلاس پانی پیتے کسی نے اسے دھکا دیا، اس کا ہاتھ ہلا، پانی اس کے اوپر۔ حمین کو تو موقع چاہیے ہوتا اسے ڈانٹنے کو۔ ال مینرڈ گرل، وہ اونچا بڑبڑایا تھا۔ کلاس میں کھی کھی کی آواز گونجی، جبکہ وہ اس لفظ کا ماخذ نہ تلاش کر پائے، اور کچھ نہیں تو وہ دل میں بھڑاس نکال سکتی تھی جو وہ نکال چکی۔ اگلے ہفتے ایونٹ آ رہا تھا جس کے لیے حمید نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی۔
زنیشا جیسے کہ اپلیکیشن دے چکی تھی اس لیے وہ نہیں گئی۔ سب لوگ اس کے آفس میں جمع تھے مگر پریزیڈنٹ صاحبہ موجود نہ تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑی پنکچوئل تھی، جس کی تعریف وہ خود کرتا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نہ آئی تو حمید کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے میسج کیا جس کا جواب نہ آیا۔ اسے مینجمنٹ کی ایک لڑکی کو اسے بلانے بھیجا۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ پنک کلر کی شرٹ، وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ پرنٹڈ دوپٹہ لیے وہ حاضر ہوئی۔ مس زنیشا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ میٹنگ میں کیوں نہیں آئیں؟ آپ کو 100 میسجز کیے ہیں، حد ہے لاپرواہی کی۔ سب کے سامنے ڈانٹا۔ سر، میں اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو یہ میٹنگ میرے لیے اہم نہیں تھی، میں اس لیے نہیں آئی۔ بیگ کندھے پر درست کرتے لہجہ حتمی الامکان نارمل رکھتے بولی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ احترام ہوتا تھا۔ اوہ، اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں پریزیڈنٹ صاحبہ کے سوسائٹی کی پریزیڈنٹ کون ہے؟ دونوں بازو سینے پر رکھتا وہ بولا، جبکہ باقی تمام لوگ تماشائیوں کی طرح کھڑے تھے۔ انہیں سر کے غصے کا علم تھا، اس لیے خاموش کھڑے تھے۔ آئی ڈونٹ نو سر، مگر میں ریزائن کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اعتماد سے بولی، وہی اعتماد جو اس کا احاسہ تھا۔ اس کے بعد پر حمید کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایک ہاتھ سے باقی سب کو جانے کا اشارہ کیا، اور اسی اشارے کی دیر تھی سب بوتل سے جن کی طرح غائب ہوئے۔ زنیشا کے پیٹ میں گدگدی ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زنیشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ گھنی بھووں کے سائے میں کالی گہری رعب دار آنکھیں جو ہر وقت لمبی پلکوں کے سائے میں حکم دیتی دکھتی تھیں۔ ماتھے پر 2 بل، لمبا ناک، اس کے ہونٹ جن کے کنارے ہلکے سے گہرے تھے، ہلکی بڑھی بیئرڈ، اور جل سے بال پیچھے کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہا تھا، اور وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ ہاں، وہ اس کا مسیحا تھا، جس نے اس کا ساتھ تب نہیں چھوڑا جب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ریزائن کس کو سبمٹ کروایا؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایچ او ڈی کو، دو بدو جواب دیا۔ مجھے لگتا تھا آپ بہت پروفیشنل ہیں، مگر میں غلط تھا۔ ایک ہیرارکی ہوتی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، مگر آپ سیدھا سینئر کے پاس پہنچ گئیں۔ لہجے میں ڈانٹ کا عنصر شامل تھا۔ آئی ایم سوری سر، مگر میں اس ڈیوٹی کو نبھا نہیں سکتی۔ مگر وہ شرمندہ نہیں تھی، اور ایسا کیوں ہے؟ جس پر وہ سر جھکا گئی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ جب بھی اس کے سامنے آتی تھی تو اسے لگتا تھا اس کی وجہ سے حمید کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ چونکہ آپ نے وہ لیٹر مجھے نہیں دیا اور میری پرمیشن نہیں ملی، نہ ہی مجھ سے کسی نے ڈسکس کیا، تو ابھی سوسائٹی کی پریزیڈنٹ آپ ہیں۔ اپنی ٹیم کو بلائیں، اس ایونٹ کو اچھے سے سمجھیں اور ٹیم کو ان کا کام سمجھائیں۔ وہ حکم دیتا اپنی کرسی کی جانب گیا، جبکہ وہ لب بھیج گئی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جس پر وہ بس گھور سکتی تھی، مگر وہ حمید تھا جس کو وہ گھور بھی نہیں سکتی تھی۔ نو سر، کہتے وہ مڑی۔ چھٹی کے وقت جب وہ آفس سے باہر آیا تو وہ اپنی ٹیم کو لیے کچھ سمجھا رہی تھی۔ عائشہ، آپ کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا؟ جب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ جی زنیشا۔ میٹنگ ختم کر کے سب کو بھیجا۔ حمید اسے اشارہ کرتا باہر کی جانب چلا گیا۔ اپنا بیگ سنبھال کر وہ گاڑی میں آئی۔ وہ گھر پہنچے تو وہ اسے ڈراپ کر کے ایئرپورٹ چلا گیا، جبکہ اس نے نہا دھو کر چینج کیا۔ حمید سے ان کے رہنے کا کمرہ پوچھ کر سیٹ کیا۔ سردیاں شروع ہونے والی تھیں، اس لیے ہلکا سا ہیٹر آن کیا۔ اب کچن میں کھڑی کچھ کھانا بنانے کا سوچ رہی تھی۔ بریانی بنا کر رائتا سلاد بنایا جب گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، مطلب وہ آ گئے تھے۔ اپنا دوپٹہ درست کر کے وہ لیونگ روم میں آئی جب داخلی دروازہ کھلا۔ سامنے ایک خاتون تھی جو حمید کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ اس کی ماں ہے، بڑی بہن لگ رہی تھی۔
آگے بڑھ کر وہ گلے ملی، پیچھے ہٹی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیے۔ واؤ، اس پیاری سی لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائیں۔ زنیشہ احمد۔ مسکراتے وہ بولی، جس پر انہوں نے ہلکا سا گھورا۔ زنیشہ حمین اسرار۔ ان کی بات پر اس کا دل دھڑکا۔ حمین جو بیگ گھسیٹتے لا رہا تھا پل بھر کو رکا۔ زنیشہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گال گلابی ہونے لگے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آنی، میں نے کھانا بنا دیا ہے، آپ فریش ہو جائیں، پھر میں لگاتی ہوں۔ خلوص سے کہتی وہ مسکرایا۔ جب انہوں نے انکار کرتے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ تمہارے ساتھ اچھا رہتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، اس کے کان کھینچوں میں؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ نہیں، بہت اچھے ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی۔ اپنے ٹیچر کے ساتھ نام جڑا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ یہ ساس بہو کون سی گھٹ مٹ کر رہی ہے؟ وہ حشاش بشاش سا کمرے سے آیا۔ بھئی آتے ہی تمہاری شکایت لگ گئی ہے۔ ہماری بہو کہہ رہی ہے کہ تمہیں رومانس ہی نہیں آتا۔ ان کے کہتے ہی زنیشہ نے جھکا سر اٹھایا، حمین کو دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ وہ ویسے بھی جانتا تھا اسے نہیں کہا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہے، ان کے رومانس کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں۔ اب کہ وہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ کیوں زنیشہ، وہ کیا تھا؟ ہر بات میں رومانس ڈھونڈ لینا۔ اس کے بعد پر دونوں کے دماغ ماضی میں گئے۔ ان کا ایک ایونٹ تھا جب حمین نے اسے بلایا تھا۔ وہ اور رائمہ آ کر اس کے آفس میں بیٹھی جب وہ انہیں بٹھا کر ایچ او ڈی سے بات کرنے گیا تھا۔ واپس آتے دروازہ کھولا تو زنیشہ کی آواز آئی۔ ہاؤ رومانٹک۔ آواز میں اشتیاق تھا۔ ڈونٹ ٹیل می تمہیں یہ پانی ساحل سے مل لینے پر رومانٹک لگ رہا۔ یار تم ہر چیز کو رومانٹیسائز کر لیتی ہو۔ عجیب۔ کل کہہ رہی تھی یہ دیکھو، ونڈ شام کو ہوا کے دوش پر جب لڑیاں ہلتی ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ رومانٹک ہے۔ رائمہ کی بات پر حمید نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ دفع ہو تمہیں کیا پتا؟ اس کی آواز میں ناراضگی کی جھلک تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، زنیشہ نے رائمہ کو دیکھا۔ نہیں سنا ہوگا کہہ کر تسلی دی گئی۔ حال میں وہ شرمائی اور وہ مسکرایا۔ ان دونوں کی اس گفتگو کو اس کی اماں نے نوٹ کیا۔ مجھے لگتا ہے واقعی ہی میری بہو زیادہ رومانٹک ہے۔ اس کے بعد پر کہکا لگایا تھا اور وہ شرمندہ ہوئی۔ آنٹی میں کھانا لگاتی ہوں کہہ کر وہ وہاں سے نکلی۔ گالوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کھانا لگا کر انہیں بلایا جب وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ انہیں دکھانے کو حمین کچن میں زنیشہ کے پیچھے داخل ہوا۔ پتہ نہیں کون کون سے کام کرنے پڑ رہے تھے۔ پانی کا جگ لینے آئی تھی وہ۔ ابھی وہ سلیب سے اٹھاتی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دونوں ہاتھ سلیب پر ٹکراتے اسے اپنے حصار میں لے گیا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ موم ادھر ہی دیکھ رہی ہیں، کوپریٹ۔ اس کے کان کے پاس وہ بولا، جبکہ اس کی ماں مسکرائیں۔ اوپن کچن تھا اس لیے صاف دکھ رہا تھا۔ اس سے تو کھانا بھی صحیح نہیں کھایا گیا تھا۔ سر حمین ابھی اس کے اتنے پاس تھے۔ سر حمین۔ انہیں روم میں چھوڑ کر وہ حمین کے کمرے میں آئے۔ آتے ہی اس کے تاثرات بدلے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھ چکی تھی۔ صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پر اس نے نوٹس نکالے، ایک کینسل اور موبائل۔ وہ ایونٹ کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ کچھ لکھتی، پھر غور کرتی، کچھ کاٹتی اور پھر لکھتی۔ فون سے اس نے مختلف ویب سائٹس کھول رکھی تھیں۔ اس نے مختلف برانڈز کو ایک میل بھیجا تھا کہ وہ کولیبریشن کریں۔ یونیورسٹی کا ایونٹ تھا جہاں اور بہت سی یونیورسٹیز کے بچوں نے آنا تھا۔ سر، میں نے لپٹن، وائٹل، 2-3 اور برانڈز کے نام لیے۔ میل کی ہے فار کولیبریشن۔ آپ بتا دیں اور کسی کو کروں؟ وہ مصروف سی بولی۔ جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس کی جانب دیکھا۔
2 برانڈز کے نام بتائے، اپنی کمپنی کا نام بتایا، وہاں سے فنڈز مل جائیں گے اسے۔ اس نے ادھر میل کر دی، ان کے جواب صبح تک آنے تھے۔ اب وہ سب کو کال کر کے ان کے کام کی تفصیل پوچھ رہی تھی۔ عائشہ کو دوبارہ کام سمجھانا پڑا۔ وہ دراصل نہ تھی، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حمید نے ایک بات پر غور کیا تھا، وہ سلجھے ہوئے طریقے سے بارہا اسے ایک ہی چیز سمجھا رہی تھی۔ لیڈرشپ کوالٹیز میں سے اس کی ایک یہ کوالٹی بھی اسے دکھی۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیفون کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے تک آ رہا تھا۔ اس کے براؤن بال پونی سے نکل رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے بال کان کے پیچھے کرتے فون کان سے لگائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ او نہیں عائشہ، میں کہہ رہی ہوں آپ کو ڈیکوریشن میں صرف لائٹس نہیں لگانی۔ چلے رکیں، میں کل آ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ الوداعی کلمات کے بعد اس نے کال بند کی، دونوں انگلیوں سے آنکھیں ملی۔ اس کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا، اس لیے موبائل پر دیکھتے وہ تھک چکی تھی۔ کام کر کے اس نے سب سمیٹ کر بیگ میں ڈالا۔ واش روم گئی، واپس آئی تو وہ لائٹ بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ دعا مانگتے وہ رونے لگی۔ وہ جتنی نارمل دکھتی تھی وہ نارمل نہیں تھی۔ اللہ جی، آنسو گرا، کچھ اور بولا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالی جی، ہچکی بند گئی۔ کیا تھا جو گھر والے اس کی بات سن لیتے؟ ایسے کسی کے گھر تو نہ رہنا پڑتا۔ اس کی سیلف رسپیکٹ تھی، جسے پسے پشت ڈال کر وہ وہاں رہ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں تو رہی تھی، اور حمین کو جانے کیسے علم ہو گیا کہ وہ تو رو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر اسے چپ کروانا چاہتا تھا، مگر کس حیثیت سے، جو وہ خود نہیں مانتا تھا۔ وہ وہیں روتے روتے سو گئی۔ رات 1 بجے وہ واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ سائڈ لیمپ جلایا، سارے میں روشنی ہوئی۔ اس کی نظر گٹھری بنی اسی زنیشہ پر پڑی۔ چہرے پر رونے کے نشان تھے۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ جو زیادہ گرم نہ تھی اٹھا کر اس کے اوپر دی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ حالات انسان کو کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ صبح وہ اس سے پہلے اٹھی۔ کمر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا، مگر شکایت کیا کرتی۔ اٹھ کر نماز پڑھی۔ قرآن پاک پڑھا کر وہ ساس کو دیکھ آئی تھی، جو ابھی سو رہی تھی۔ آفس سے کام آیا ہوا تھا، وہ لکھا۔ کام مکمل کر کے اپنے کپڑے نکالے اور حمین کے بھی نکال دیے۔ اس کے کپڑے دھک کر استری ہو کر آتے تھے۔ نہا دھو کر وہ باہر آئی۔ پراٹھا آملیٹ بنایا، سرکے میں کھیرے ڈال کر اچار بنایا۔ اسے علم نہ تھا کہ وہ کیا کھاتے، اس لیے ٹوسٹ بھی نکال دیے۔ تب تک وہ نہا دھو کر آ گیا۔ میرے کپڑے کس سے پوچھ کر نکالے تھے؟ وہ غرا نہیں سکتا تھا، مگر زنیشہ کو معلوم ہوا وہ غرانا چاہ رہا تھا۔ تمہیں بیویوں والی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ روم میں رہنے کی اجازت مجبوری میں دی ہے، مائنڈ یور بزنس۔ آنکھیں لال ہوئیں، جبکہ وہ سر جھکا گئی۔ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ جن کا میکا نہ ہو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر وہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے سامنے تو بالکل نہیں رونا۔ سر جھکا کر وہ کچن میں گئی۔ سینک کے سامنے کھڑے خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اسے ناشتہ کیا اور وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آ گئی۔ لیکچر کے بعد ٹیم میٹنگ تھی۔ حمین کے آفس میں سب جمع تھے اور وہ سب کا کام پوچھ رہا تھا۔ آخر میں اس نے زنیشہ سے پوچھا، مس زنیشہ، کتنا کام ہو گیا ہے؟ وہ کرسی کا رخ اس کی جانب کرتا بولا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے واضح تھے۔ سر، جیسا کہ ہم MUN نیشنل لیول پر ایگزیبٹ کر رہے ہیں، تو مختلف یونیورسٹیز نے رابطہ کیا ہے۔ ہر یونیورسٹی سے 2 بیچ آ رہے ہیں۔ میں نے کولیبریشن کے لیے میلز کی تھیں۔ لپٹن اور وائٹل نے فنڈز دینے کے ساتھ ساتھ مفت اسٹالز کا وعدہ کیا ہے، اور آپ کی بتائی ہوئی کمپنی سے ہمیں اتنا سرمایہ مل گیا ہے کہ کارڈز وغیرہ چھپ جائیں۔ ID کارڈز کے لیے میں خود جا کر آرڈر کروں گی۔ ڈفرینٹ کنٹریز کے کارڈز چھپوانے کے لیے حیدر کو کہا تھا، جو 3 دن تک مکمل ہو جائیں گے۔ ڈیکوریشن ٹیم کے گروپ کی جانب اشارہ کیا۔
نئے لیکچر رومز کو دیکھا ہے جو اس وقت فریج ہو سکتے ہیں. اس کا کام بھی آج سے سٹارٹ ہو جائے گا. میڈیا پر مہم چلا دی گئی ہے. اس نے تفصیل سے ہر ایک چیز بتائی. اوکے آپ لوگ جائیں اب اپنا کام کریں. مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. سب اسے سلام کرتے جانے لگے. زنیشا کو بیگ کندھے پر ڈالتے دیکھ کر اسے روکا. اپنے لیپ ٹاپ سے 2 ویب سائٹس کھول کر اسے بلایا. وہ اس کی کرسی سے تھوڑے فاصلے پر جھکی کھڑی تھی. حمین کو اس کی خوشبو آئی. وہ کوئی سینٹ استعمال کرتی تھی شاید. اتنا لائٹ اتنا سافٹ. وہ جو بات کر رہا تھا بھول گیا. زنیشا نے اس کی جانب دیکھا. او ہاں آپ ان ویب سائٹس کو میل کریں. ریزنیبل پرائس پر اگر کارڈز چھپ جاتے ہیں تو. بات مکمل کر کے اس نے چہرہ پھیرا. اوکے سر کہتے وہ مڑنے لگی جب ٹیبل سے ٹھوکر لگی. سنبھلنے کے لیے ٹیبل پر ہاتھ جمایا جس کے شیشے پر پانی گرا تھا. ہاتھ پسلا اور پیچھے کو گری. اس کی گود میں گرتے اس نے آنکھیں میچیں اور وہ اس افتاد پر حیران اسے دیکھتے رہ گیا. آنکھیں میچے وہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی. آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں. پھر آنکھوں میں تحیر پھیلا. پھر معذرت. حمین نے ایک ایک چیز غور سے دیکھی تھی. وہ اٹھنے لگی. ابھی کھڑی ہوئی تھی جب ہاتھ پکڑ کر حمین نے اسے کھینچا. دل زور سے دھڑک رہا تھا. شرم الگ آ رہی تھی. کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. اب وہ اس پر جھکی کھڑی تھی. دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے. اس کے اوپر لیٹنے کے انداز میں کھڑی تھی. اور وہ اس کو دیکھتا رہا. اس کی ناک کی ہم نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا. اس کے آپس میں پیوست ہونٹ جن پر ہلکی سی لپسٹک لگی تھی. ہاتھ بڑھا کر اس نے بال پیچھے کیے. اس پر ہوش میں آتے وہ پیچھے ہوئی. حمین بھی ہوش میں آیا. ادھر ادھر دیکھا تب تک وہ آفس سے چلی گئی. حمین کو علم نہ تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا. واپسی پر بھی دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے. سر آپ پلیز مارکیٹ کی طرف گاڑی موڑ لیں. مجھے اردو بازار جانا ہے. میں ایک ایڈیٹر کو جانتی ہوں. کچھ کہے بغیر وہ گاڑی ادھر موڑ لے گیا. گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی اس لیے پارک کر کے وہ اس کے ساتھ چلنے لگا. زنیشا نے اسے ہم قدم ہوتے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہوئی. وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی. ایک دکان میں گھس کر اس نے اپنا آرڈر پلیس کیا. 3 دن بعد آرڈر چاہیے تھا. اسے ارجنٹ بیسس پر زیادہ پیسے لگنے تھے. بارگیننگ کر کے وہ کم کروا رہی تھی جب اسے دکاندار سے اس کا بحث کرنا اچھا نہ لگا. زنیشا اٹس اوکے وی کین مینج. ایسے کیسے مینج سر. پچھلے 4 سال سے کام کر رہی ہوں علم کے. مجھے یہ پیسے زیادہ بتا رہا ہے. آپ 2 منٹ دیں. اسے خاموش کرواتی وہ پہلے والی زنیشا لگی. حمین تو ایسے جیسے اس کے ساتھ آ کر غلطی کر چکا تھا. کوئی جگہ ملتی اور وہ منہ چھپاتا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکلے. زنیشا تو خوش تھی اپنی بارگیننگ اسکلز پر جس نے آج تک دھوکہ نہ دیا تھا. اسے گھر چھوڑ کر وہ آفس آیا. پیچھے سے اس نے لنچ بنایا. ہائمہ ساس کو دیکھا تو وہ روم میں اب تک سو رہی تھیں. آہستہ سا انہیں جگایا. آنٹی جاگ جائیں آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا. لنچ کر لیں. محبت سے جگایا. وہ اٹھ گئی تھیں تو وہ واپس آئی. کھانا لگایا تب وہ فریش ہو کر نیچے آئیں. ارے زنیشا مجھے علم ہی نہیں ہوا میں اتنی دیر سوتی رہ گئی. تم بتاؤ یونی سے آ گئی. دن کیسا گزرا. انہوں نے پوچھا. بہت ہیکٹک تھا آنٹی بس مت پوچھیں. وہ ایکٹنگ کرتے بولی. واقعی ہی وہ تھک چکی تھی. اور تمہارا سرتاج کدھر ہے. کھانے کا نوالا لیتے وہ بولی. لفظ سرتاج پر وہ شرمائی. آج کا واقعہ دوبارہ ذہن میں اجاگر ہوا. وہ آفس گئے ہیں. بولتے نوالا منہ میں ڈالا. تمہیں وقت نہیں دیتا نا. مجھے علم ہے. آ لینے دو اسے میں پوچھتی ہوں. ارے نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ان سے مت پوچھیے گا. وہ جلدی سے بولی. یہ نہ ہو وہ واقعی ہی پوچھ لیں. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اس کے سسر کو کال ملائی. اسرار صاحب کو لگا ان کے بیٹے نے ہیرا چن لیا تھا اپنے لیے. بولنے کا انداز مسکرانے کا ہر انداز ہی بھلا لگتا تھا.
مجھے لگتا ہے اپنی بہو سے ملنے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے اپنی بیگم سے بات کی تھی. ہاں مجھے بھی یہاں آ کر پتا چلا کہ حمید نے اپنے لیے درست فیصلہ کیا ہے، ورنہ میں بہت پریشان تھی. دو چار اور باتیں کرنے کے بعد اب فون رکھ دیا تھا. رات کے کھانے کا پوچھا تو وہ انہوں نے باہر کھانے کی فرمائش کی، اس لیے ان کی بہو تھک جائے گی. ان کی اتنی فکر پر اس کے آنسو نکلے. وہ ان کے گلے لگی. رات کا ڈنر انہوں نے باہر کیا تھا. وہ اس وقت بغیر جرسی کے تھی. ریسٹورانٹ میں تو ہیٹر کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہوا. جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلی تو سردی نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا. سردی بھی کچھ ہی دنوں میں بڑھ گئی تھی. حمید نے اسے خود میں سمٹتے دیکھ کر اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی. جس پر اس نے حمید کو دیکھا، اس کے دماغ نے فوراً سگنل دیا، رومانٹک سین. اتنی سی بات پر اس کے گال لال ہوئے اور حمید اسے دیکھتا ہی رہ گیا. اس میں ایسا کیا تھا شرمانے والا؟ عجیب لڑکی تھی. جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب ہائما کھنکھاری. دونوں جھٹ سیدھے ہوئے. وہ پارکنگ سے گاڑی لینے گیا. تب تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. گھر پہنچ کر وہ سیدھا سونے کو اپنے کمرے میں آئے. اپنی جگہ پر بیٹھتے اس نے موبائل نکالا. ابھی ڈرافٹ بنانا تھا. ایجنڈا سیٹ کر کے پوری فائل بنا کر ڈیلیگیٹس کو بھیجنی تھی. اس سے لیپ ٹاپ مانگا نہیں جا رہا تھا. سر میں نے ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں. وہ اس کے پاس بیڈ کے پاس جھکتی موبائل پر دکھانے لگی. وومن امپاورمنٹ. وہ کچھ سوچتے بولا. ویری گڈ اسٹانس. آپ نے اس پر فائل بنا لی؟ اس نے پوچھا تو وہ چپ ہوئی. وہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں اور موبائل میں بن نہیں رہی. میں نے ایتھکس کی فائل بنا کر بھیج دی مگر یہ نہیں ہو رہا. اس نے بولا تو حمید نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. دوپٹے سے بے نیاز سراپا، کھلے بال، ہلکی سوجھی آنکھیں. دل کیا تھا اسے چھوئے. اوکے ٹیک مائن. اس نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا اور خود فائلز کھولنے لگا. وہ کچھ سوچتے لیپ ٹاپ تھام گئی. بھائی اسے پرسنل یوز کے لیے تو نہیں چاہیے تھا. اس کا بھی اتنا ہی کام تھا. وہ مختلف جگہوں سے ڈاٹا لیتی تھی. جہاں سے مشکل لگتا حمید سے پوچھ لیتی. ابھی رات کے 12 بج رہے تھے مگر کام نہیں ہوا تھا. وہ سب پشت ڈال کر کافی بنانے کے لیے اٹھی. حمید سے پوچھے بغیر وہ لے آئی. اس کے سامنے جھکتے اس نے مگ آگے کیا. سر. جس پر نظر اٹھا کر اس نے کافی دیکھی. شکر کیا تھا. اس وقت اشد ضرورت تھی. وہ آفس کے کاموں میں مگن تھا. کافی پکڑتے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا جو مسکرا کر اب واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی. کافی پیتے وہ اسے دیکھتا رہا. ٹائپ کرتے کرتے وہ رکتی، کافی کا سپ لیتی، پھر لکھنا شروع کرتی. وہ اپنے کام سے کمیٹڈ تھی. اس نے اتنا کمپیٹنٹ انسان نہیں دیکھا تھا. وہ اس کی رات دن محنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کیا تھا جو وہ نہ ہوتا تو آج ان کے درمیان سرد دیوار نہ حائل ہوتی. آخر کار اس کا ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا. آہ. انگڑائی لیتے وہ خوش ہوئی. جب حمید کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو وہ خجل ہوئی. سر وہ یہ ڈرافٹ میں صبح دیکھ لوں گا. ابھی پلیز لائٹ آف کر دیں اور کافی کے لیے شکریہ. اپنی چیزیں سمیٹتے وہ بولا. کیا ہی ہو جائے اگر یہ مسکرا کر کچھ بول دیں. وہ بڑبڑائی. آپ نے کچھ کہا؟ نہیں سر میں کیوں کچھ کہوں گی. وہ بولی. آپ ہیں نا سب کو سب کچھ کہنے کے لیے. وہ پھر بڑبڑائی. جب حمید نے اسے گھورا وہ لائٹ آف کر کے صوفے پر آ لیٹی. رکو. جیسے ہی سہارا ملا تو درد سے ٹوٹ ہی گئی. آہستہ آہستہ وہ نیند میں چلی گئی. حمید اٹھا. ایک چادر اٹھا کر اس پر اڑھائی. ہلکی روشنی میں اس کی نوز پن چمک رہی تھی. ایک مرتبہ پھر اسے چھو لینے کی خواہش پیدا ہوئی. جو بھی تھا ایک ساتھ رہتے تھے، کچھ تو اثر ہونا تھا. اگلے دن ڈرافٹ فائنل کر کے بھیجا. رومز کو فری کروایا. غرض ہر چیز پرفیکٹ تھی. اگلے 3 دن تک MUN میں ان کی انتھنک محنت رنگ لائی. آج وہ خوش تھا جس پر ٹیم نے اسے 3 ڈنر کا کہا اور خلاف معمول وہ مان گیا. اور ٹیم تو جیسے برسوں سے بھوکی بیٹھی تھی. اس کا کارٹ خالی کرنے پر تل گئی. زنیشا ان کی حرکت پر دل ہی دل میں شاباش دے رہی تھی.
سر ویسے سب سے زیادہ محنت ہماری پریزیڈنٹ کی ہے، انعام تو بنتا ہے، میڈیا کے ایک لڑکے نے بولا تو وہ مسکرائی۔ ارے نہیں، سب نے بہت محنت کی ہے، اینڈ تھینک یو سر، آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایک اچھے لیڈر کی دوسری خصوصیت اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا۔ شاباش زنیشا، یو ڈیڈ ویری ویل۔ اس نے آج اسے شاباشی دی تھی۔ حمید نے اس کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ وہ جانے کب سے اسی انتظار میں تھی۔ ڈنر کے بعد وہ گھر آئے تو ساس صاحبہ کے واپس جانے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ انہوں نے لا کر دونوں کو ویڈنگ رنگز تحفے میں دی۔ واش روم میں تھا جب وہ واش روم کے باہر ٹہلنے لگی۔ دروازہ کھلا تو وہ ڈریس پینٹ پر ڈریس شرٹ پہنے تھا جس کے سارے بٹن کھلے تھے۔ اس کے سینے پر نظر پڑتے وہ چیخنے لگی تھی جب حمید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ ہراساں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑا خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حمید کی نظریں پھر بہکیں۔ ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ صبح صبح ہلکی سوجی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمید نے اس کے کھلے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہونٹ اور اس کے پاس دل صبح صبح ہی اسے مدہوش کر رہا تھا۔ حمید اس پر جھکا جبکہ زنیشا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری کھلی۔ اس سے پہلے وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتا اور اس کے ہونٹوں کو چھوتا، وہ سنبھل گیا۔ پھر پیچھے ہوا، اس کے سامنے سارے بٹن بند کیے اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک بٹن بند کرتے ہیں دوسرے بٹن تک جا رہے تھے۔ سارے بٹن بند ہوئے تو اس نے چہرہ اٹھا کر حمید کو دیکھا جو اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے وہ واش روم میں بھاگی، اندر آ کر دل پر ہاتھ رکھا۔ شرم کر زنیشا، تمہارے ٹیچر ہیں۔ وہ خود کو ڈپٹتے بولی۔ ہاں شوہر بھی تو ہے نا، تم کر سکتی ہو۔ دل سے آواز آئی۔ ہاں وہی شوہر جو بیوی نہیں مانتا۔ حقیقت سے وہ نظریں نہیں پھیر سکتی تھی، اسی لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ ویڈنگ رنگ وہ اپنے لاکٹ میں ڈال کر پہن چکی تھی۔ آج اس کی کلاس تھی جب وہ پڑھاتے ہوئے بنچس کے پاس آیا اور زنیشا کا پین نیچے گرا۔ اسے اٹھانے کو وہ جھکی تھی اور وہ لاشعوری طور پر ایک ہاتھ ڈیسک پر رکھ گیا کہیں اسے لگ نہ جائے۔ پین اٹھا کر وہ اٹھی تو سر ٹیبل پر لگا تھا۔ آؤچ! اس کا ہاتھ ٹیبل پر تھا اور اس کا سر اس کے ہاتھ پر لگا تھا، مگر آؤچ بھی وہ خود ہی کر رہی تھی اور وہ ویسے ہی پڑھاتا بورڈ تک واپس آیا۔ اس کے بعد سارا لیکچر زنیشا سن نہ سکی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آج اس کے لیے چوٹ لگوائی، کیا نہیں بھی اس کی پرواہ تھی؟ وہ اس کو دیکھتی رہی، کیا اس سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی اور ہو سکتا تھا؟ دل نے نفی میں جواب دیا۔ اب وہ اس کے چہرے سے شرٹ تک آئی۔ اس کے اوپر والے دو بٹن کھلے تھے اور اوپر کوٹ پہن رکھا تھا۔ بٹنوں پر نظر پڑتے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا دل اس کے بال چھونے کو کیا مگر وہ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے بعد اسے حامد ملا۔ ہیلو زنیشا، وہ اس کے ہم قدم ہوتے بولا۔ ہائے، وہ مسکرا کر جواب دے گی۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا وہ کس نیت سے اسے لے کر جا رہا تھا۔ جبکہ حمید نے اسے حماد کے ساتھ دیکھا تو غصے سے رگیں تن گئیں۔ واپسی سارا راستہ وہ خاموش رہی۔ آج آفس سے چھٹی تھی اس لیے وہ گھر رکی۔ ہائمہ سو رہی تھی جب وہ بولی، تم عقل سے پیدل ہو؟ لیونگ روم میں آ کر وہ غصے سے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ من منائی۔ اس حماد کے ساتھ تم اتنا مسکرا مسکرا کر کیا بات کر رہی تھی؟ بھول گئی ہو اس کی وجہ سے آج یہاں پر ہو؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ سر وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ ہاں وہی کلاس فیلو جو آپ کو اغوا کرنے کے پلان بنا کر لے جا رہا تھا، اور میں نہ آتا تو اب آپ پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ وہ تنزیہ بولا جس پر سنیشا کا رنگ فک ہوا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا اب کمرے میں چل گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ جب ان کی آوازیں سنتی ہائمہ ادھر آئیں۔ انہی دروازے کے پاس دیکھتے حمید نے زنیشا کو کمر سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ لہجہ، ٹون سب بدل گیا۔
ایسا لگا جیسے ہمیشہ سے وہ اسے اتنا پیار کرتا رہا ہے، اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ہلکے سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ مام دیکھ رہی ہے، اس کو وجہ بتائی۔ وہ بھی سمجھتی سر ہلا گئی۔ حمین کی نظر اس کے گالوں سے ہوتی لبوں پر آئی۔ وہ جھکا۔ زنیشہ کو علم نہیں تھا وہ اس کے لبوں کو چھو لے گا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں کھلی۔ حائمہ مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی، اور وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے جھکا کھڑا رہا۔ زنیشہ نے آنکھیں بند کی، دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد باندھے۔ جو بھی تھا رومانٹک ڈرامے دیکھ دیکھ کر اتنا تو علم تھا ہی۔ ریفلیکس نے کام کیا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے تھا۔ لگتا نہیں تھا وہ کسی کو دکھانے کے لیے جھکا تھا۔ لبوں سے ہوتے وہ اس کی گردن تک آیا۔ لب گردن پر رکھے تو وہ سمٹی۔ اس کی گرم سانسیں اسے مدہوش کر رہی تھیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ دوبارہ اس کے چہرے پر آتے اپنا چہرہ ٹکا گیا۔ ایک ہاتھ اب گردن کے گرد تھا اور انگوٹھا اس کے چہرے پر، پھر اس کے گردن پر لب رکھے۔ دونوں کی دھڑکنیں معمول پر نہ تھی۔ حمین نے اسے خود میں بھیجا۔ وہ جانے کب تک ایسے کھڑے رہتے جب حائمہ کی آواز آئی، حمین! تو دونوں کو ہوش آیا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہوئی، اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا نظریں چرا گیا۔ کچھ تھا اس لمحے میں جو اسے بے خود کر گیا تھا۔ پھر وہ باہر آئے۔ حائمہ اسی لیے شاپنگ پر آئی تھی، اور اب زبردستی سے ساڑی پہننے کا کہہ رہی تھی۔ وہ نہ کرتی رہی۔ آخر میں اس نے حمین کو مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر وہ اگنور کر گیا۔ وہ تو خود چاہ رہا تھا۔ بلیک ساڑی پہن کر وہ نکلی تو حائمہ کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساڑی میں اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ شاپنگ کے دوران دونوں نے بات نہیں کی۔ ہاں، کاظمی کو دکھانے کے لیے حمین نے اس کے بال درست کیے تھے، جس پر وہ شرما کر مسکرائی۔ کاظمی کے اگلے دن کی فلائٹ تھی، اور وہ ان کے جانے سے اداس تھی، مگر اسے بہت سی نصیحتیں کرتے کال کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں روز تمہیں ویڈیو کال کروں گی، پکا، انہوں نے اسے ساتھ لگاتے کہا، اور اگلے دن وہ چلی گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اکیلی ہو گئی۔ اس کے ہاسٹل کی لسٹ لگ گیا تھی، اور اس کا نام آ گیا تھا۔ رات کو اس نے حمین کو بتایا، شاید وہ انکار کر دے۔ وہ تو گٹ کہہ کر سو گیا، جبکہ وہ ساری رات پریشان رہی۔ دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ کیا عزت نفس، کیا انا، وہ ساری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن یونیورسٹی جانے سے پہلے اپنی پیکنگ کر لی۔ واپسی پر اسے ہاسٹل جانا تھا۔ ڈیوز وغیرہ سبمٹ کروا کر 2 دنوں میں شفٹ ہونا تھا۔ وہ جو نارمل ہو رہی تھی دوبارہ پہلی سیڑھی پر آ رکی۔ حامد کو دیکھ کر غصہ چڑھنے لگا۔ نہ وہ ایسا کرتا، نہ وہ آج اس حال میں ہوتی۔ ہاسٹل میں ایڈمیشن ملا تو وہ حمین کو دیکھتی رہی۔ رات ڈنر پر بھی اسے لگا شاید وہ منع کر دے، مگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشی نہ تھا۔ اتنے دن ساتھ رہنے پر بھی کچھ فیل نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ اپنے دل کی حالت سے انجان سخت بنا تھا۔ رات کو وہ سونے لیٹی تو اسے لگا حمین سو گیا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں وہ دبے قدموں بیڈ تک آئی۔ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اس شاندار مرد کو دیکھا جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ تھا۔ دل اس کے بالوں کو چھو لینے کا کیا تھا، اور دل کی بات مانتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آج کے بعد شاید اسے یہ نصیب نہ ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں کی نرمی کو محسوس کیا، جب کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ حمین نے پکڑ کر اسے کھینچا۔ وہ اس کے اوپر آ گری تھی، اور حمین کروٹ لے گیا۔ اب وہ اس کے حصار میں تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ نیند میں بوجھل آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، زبان سے ہونے تو کرتی بولی، مگر وہ شاید دوبارہ سو گیا تھا، اس نے جواب نہ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کیے۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتی وہ مسکرائی۔ لبوں کو دیکھتے اسے پرسوں والا واقعہ یاد آیا، اور پھر شرمائی۔ اس نے جھک کر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے، پھر پیچھے ہوئی۔ جب وہ نیند میں ہی اسے تکیہ سمجھ کر بھینچ گیا، اس کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ وہ گھر کے وقت اس کے حصار سے نکلی تھی، آج اسے ہاسٹل جانا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اداس ہو گئی۔
اثر کے وقت وہ اسے ہاسٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ آتے ہوئے اسے زنیشا کی نظریں یاد آئیں۔ وہ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نہ تو اس نے اسے کبھی امید دکھائی تھی، مگر پھر بھی گھر آ کر بھی اسے چین نہیں آیا۔ وہ صوفے کو دیکھتا جہاں وہ لیٹی ہوتی یا کام کر رہی ہوتی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ ابھی کل رات کا تماشا واقع بھی تو یاد آیا۔ اس نے خود اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں 3 لڑکیاں پہلے ہی موجود تھیں اور چوتھی وہ۔ اندر آ کر اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا، جس پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ کسی نے آگے بڑھ کر مدد نہیں کی۔ سب کچھ سمیٹ کر وہ سونے لیٹی تو اسے وہ یاد آیا۔ وہ تو اس کا ٹیچر تھا، پھر وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ اس کی دی جیکٹ کو اس نے سینے سے لگایا۔ اگلے 2 دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ ایڈجسٹ ہوتے اور سامان خریدتے 2 دن گزرے، جبکہ حمین 2 روز اس کا انتظار کرتا رہا۔ آنے پر کاری وار ہوتا جو وہ اسے کال کر کے پوچھ لیتا۔ وہ لیکچر لینے آتا، ساری کلاس میں سے ڈھونڈتا، کلاس کے باہر بھی، شاید اسے کہیں وہ نظر آ جائے۔ 2 دن بعد وہ یونیورسٹی آئی اور لیکچر کے دوران اس پر نظر پڑتے حمین کو سکھ کا سانس آیا۔ سارا لیکچر وہ اسی کو دیکھتا رہا جو سنجیدہ سی بیٹھی رہی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ سوال کرے، مگر وہ نہیں بولی۔ چوتھے دن اس کا موڈ تھوڑا بہتر تھا جب ایک لڑکی نے پوچھا، سر آپ کی شادی ہوئی ہے؟ سب نے اشتیاق سے اسے دیکھا، یہاں تک کہ لڑکے بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، اس کی تیاری انگلی میں انگوٹھی دے کر سب نے واو کہا۔ لڑکیوں کے تو دل ٹوٹ گئے، جبکہ اس بات پر بھی وہ خاموش سنجیدہ رہی۔ حامد پر بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے اسے ایک تھپڑ بھی مارا تھا، جس پر حمین آگے بڑھ کر زنیشا کو پیچھے کر گیا۔ اس کے بعد حمین نے پولیس کو بلایا۔ لڑکیوں کو کراس کرنے پر اسے تھانے بھیجا، مگر زنیشا سنجیدگی سے وہاں سے چلی گئی اور حمین لب بھیج گیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد حمین کو کال آئی تھی کہ زنیشا کے پاس سے ڈرگز برآمد ہوئے ہیں۔ وہ آفس سے بھاگا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی وارڈن پولیس کو بلا چکی تھی۔ ہاسٹل کے باہر پولیس وینز کھڑی تھیں اور اس نے دیکھا لیڈی کانسٹیبل اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر آیا، کانسٹیبل سے چھڑوایا۔ اسے دیکھتے ہی زنیشا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ اس کا مسیحا آ گیا تھا۔ میں نے نہیں، جب اس نے اسے گلے سے لگایا۔ اپنے سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ سینے میں بھیجے وہ اسے تھپک رہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ اسے پیچھے کرتے اب وہ وارڈن کی جانب آیا اور وہ اس کے پیچھے بالکل ساتھ لگے کھڑی تھی، کہیں پولیس کھینچ نہ لے جائے۔ وارڈن سے اچھی بحث کر کے اس نے پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کہا۔ خود وہ ڈی آئی جی کو کال کھڑکا چکا تھا، جس پر اسے بچے کو واپس لے جانے کا کہا گیا، مگر وہ پوری انویسٹیگیشن کروا کر ان 3 لڑکیوں کو اغوا کروا کر اسے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ سارے راستے روتی رہی۔ کمرے میں پہنچتے وہ اور رونے لگی۔ ابھی وہ پھر سے کہتا کہ وہ بوجھ بن کر دوبارہ آ گئی تھی، مگر وہ اس کے پاس آیا، آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ اس کی بات پر وہ اور روئی۔ وہ اسے تھپک رہا تھا جب وہ پیچھے ہٹی۔ I'm sorry، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ آ گئی بوجھ بن کر، بٹ I'm sorry۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، میں ایسا نہیں سوچ رہا۔ اس نے دوبارہ اسے ساتھ لگایا۔ وہ پھر پیچھے ہٹی۔ میرے ماما بابا نے بھی یہی کیا تھا، کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی، جس پر اس نے اسے دوبارہ سینے سے لگایا۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، وہ بھی یہ بات سمجھ جائیں گے۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ آپ نے بھی مجھے ڈسون کیا، میرے پیرنٹس نے بھی کیا، I'm so unlucky۔ جس پر اس نے اسے پیچھے کیا، غور سے اسے دیکھا۔ اس کے پھولے پھولے گال، اس کی نوز پن، دل کی آواز پر لبیک کہتے وہ اپنے لب اس کی نوز پن پر رکھ گیا۔ وہ پہلے جھجکی، پھر شرمائی، پھر آنکھیں بند کر گئی۔ اسی کے حصار میں اسے سکون ملتا تھا۔ جب وہ پیچھے ہٹا، دوبارہ اس کے لبوں کو فوکس کرتے جھکنے لگا۔ سر، مگر اس کی بات پر وہ خفگی سے اسے دیکھ گیا۔ حمین، حمین بولو۔ اسے کمر سے پکڑے وہ بولا،
حمین سر، جس پر اس کا کہکا زبردست تھا۔ اٹس اونلی حمین، حمین بولو، حکم ہوا۔ حمین، وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ جب اسے اس پر پیار آیا، وہ اس کے لبوں پر جھکا جس پر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے تھے۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ گردن کے گرد بندھا تھا اور وہ اسے کمر سے پکڑے خود میں بھیجتا۔ قسمت مہربان ہو گئی تھی۔ دونوں کا سفر شروع ہوا۔